آج میں آپ کو صرف 3 بار پڑھنے کے لیے دوں گا، عصر کے بعد میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ میری بہنوں دیکھیں، اگر کوئی چاہتا ہے نا، دیکھیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ملے، کوئی ایسی تسبیح ملے، اگر بھولے بھٹکے غلطی سے تم نے کلک کر دیا ہے اور پھر بھاگ رہے ہو، تو جلدی سے میں ابھی بتانے لگا ہوں، ابھی صرف 3 بار سن لو اور چلے جاؤ، جہاں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ صرف 3 بار پڑھتے ہی اگر عمل کے 3 بار گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے، عصر کے بعد اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لینا، دولت تمہیں ایسے ڈھونڈے گی جیسے پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ لوگ تمہارے دروازے پر آ کر رب کعبہ کی قسم پیسے رکھ کر جائیں گے۔ ایسا وظیفہ آج تمہیں دوں گا، یہ مت سوچو کب ہوگا، کیسے ہوگا، فوراً ہوگا، ایمرجنسی طور پر ہوگا۔ یہاں وظیفہ پڑھ، یہاں تیری حاجتیں پوری۔ اگر 3 منٹ میں تیری تقدیر نہ بدلے، دیکھو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، میں نے یہ وظیفہ جسے بھی دیا، جس کو بھی دیا، عمل کے پڑھتے ہی عصر کے بعد کا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ اس عمل کو سنو گے نا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کہو گے میں نے یہ وظیفہ پہلے کیوں نہیں پڑھا، مجھے یہ وظیفہ پہلے کیوں نہیں بتایا گیا، سینے کے سچے راز پہلے کیوں نہیں بتائے گئے۔ اب دیکھو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے عصر کی نماز کے بعد فوراً جہاں نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، یا پھر عصر اور مغرب کے درمیانی وقت میں کسی وقت بھی عمل پڑھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ اب جو چیز، جو وظیفہ بتاؤں گا آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنی ہوگی، کبھی بھی نہیں سنی ہوگی۔ کوئی بھی تمہیں یہ سینے کا راز نہیں بتائے گا، کوئی بھی تمہیں یہ سچی تسبیح نہیں بتائے گا۔ لوگ بے وقوف بنائیں گے، یہ پڑھ وہ پڑھ، یہ پڑھ وہ پڑھ، تیرے کام سنور جائیں گے، تیرے بگڑے آسان ہو جائیں گے، لیکن پڑھ پڑھ کے تھک جاؤ گے۔ دیکھو میں نے اپنی زندگی ان ویڈیوز کے پیچھے، ان جعلی ویڈیوز کے پیچھے ضائع کی ہیں۔ لوگوں نے مجھے بڑا بے وقوف بنایا، یہ پڑھ لے تیرے کام سنور جائیں گے، لیکن نہ سنور سکے۔ اب آپ نے اگر سچے وظیفے پڑھنے ہیں، سچی ترتیب کرنی ہے تو آ جاؤ۔ اگر دل مانتا ہے تو زبردستی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ جو اپنے حالات کو بدلنا چاہتا ہے، اپنی غریبی کو، اپنی بیماری کو، اپنی بے روزگاری کو، قرضے کو دور کرنا ہے تو ویلکم ہے، تو آ جاؤ۔ دل میں وسوسہ ہے، دل میں ابھی بھی کوئی چیزیں ہیں، دل میں شک ہے، شک والا بندہ یہاں نہیں چلے گا، شک نہیں چلے گا۔ اگر دل میں شک ہے تو فٹافٹ سے چلے جاؤ، کیونکہ دل کے شک ہوں گے، دل میں شک ہوگا، دل میں وسوسہ ہوگا، عمل اثر نہیں کرے گا۔ اب میں آپ کو جو وظیفہ، جو ترتیب لا الہ الا اللہ کی بتانے لگا ہوں، آپ نے اپنی پوری، دیکھو آپ کی کتنی عمر ہے، کسی کی 30 ہوگی، کسی کی 40، 50، 60، جو بھی جس کی عمر ہے، آپ اپنی زندگی کے جتنے سال گزار چکے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے ایسا وظیفہ نہیں سنا ہوگا، نہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ دیکھو یہ غوث پاک کا بتایا ہوا سچا وظیفہ ہے۔ دیکھو میں نے اپنا وقت ضائع کر دیا، مجھے لوگوں کے وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوا، میرے ہاتھ غوث پاک کی کتاب لگی، تب جا کے میری تقدیر بدلی، اور یہ وہ وظیفے ہیں، اور اس کتاب سے میں نے جس کو بھی وظیفہ دیا، جس کو بھی دیا، رب کعبہ کی قسم اس کے وارے نیارے ہو گئے، وارے نیارے ہو گئے۔ یہاں وظیفہ پڑھو، یہاں حاجتیں پوری، یہاں وظیفہ پڑھو، یہاں مرادیں پوری، ہر چیز دنیا کی تمہاری مٹھی میں آ جائے، غربت کا، غریبی کا، پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے، پھر بھی تمہیں نہیں پڑھنا، پھر بھی تمہیں اپنی منمانی کرنی ہے۔
اپنے طریقے سے ہی تمہیں چلنا ہے تو پھر مرضی تمہاری ہے. میں اپنے سینے کے راز بتا کر چلا جاؤں گا. پڑھو گے تو آج کے آج فائدہ دیکھو گے. دیکھو میں نے لاکھوں پر آزمایا ہے. پرسوں میں نے اپنی ایک جاننے والی رشتہ دار کو یہ وظیفہ دیا. شوہر چھوڑ چکا تھا, گھر میں فاقے, غریبی, لاچاری. میں نے کہا عصر کے بعد صرف 3 الفاظ پڑھ لو. کہتی ہے مجھے وظیفوں پر بھروسہ نہیں ہے. میں نے کہا بے وقوف, پہلے پڑھ تو صحیح. تو نے ایسا وظیفہ, ایسا عمل کیا ہی نہیں ہوگا. اور میں اپنے جاننے والے تمام لوگوں سے کہتا ہوں, آپ بھولے بھٹکے اس ویڈیو پر آ چکے ہو, کلک کر کے اور بھاگنے کی اگر کر رہے ہو تو خدارا اپنی پوری زندگی میں, لائف میں صرف ایک بار یہ تسبیح, یہ وظیفہ سن لو, پڑھ لو. کسی کے در پہ تمہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جعلی پیر, فقیر, بابے آج ٹکرے ماریں گے دیواروں پر. یہ تو سچے وظیفے بتا رہا ہے, یہ تو ہماری دکانیں بند کروا دے گا, یہ تو سیدھے سیدھے وظیفے بتا رہا ہے. جہاں جانا ہے کر لیں جعلی بابے, جعلی بابوں کو آج جو کرنا ہے کر لیں. میں سیدھے اور سچے وظیفے آج بتا کر رہوں گا, اپنے سینے کے راز میں بتا کر رہوں گا. اب سنو میرے دوستوں, اب راز سنو. راز کیا ہے؟ اب پہلے نمبر والا راز سن میرے دوست. سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے. دیکھیں, لیکن آپ کا طریقہ نہیں ہوگا. آج تمہارا کوئی طریقہ اثر نہیں کرے گا. آج جو چیز میں, جو راز بتاؤں گا, اپنی ان روتی ہوئی دکھیاری بہنوں کو جو رو رو کر میرے پاس آتی ہیں, خدا کا واسطہ کوئی وظیفہ بتائیں. گھر میں فاقے ہیں, غریبی ہے, لاچاری ہے, روز میسیجوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. اللہ والو دیکھو آ کر میرے پاس, کیسے بہنیں روتی ہیں, کیسے بھائی روتے ہیں. اور کل تقریباً 2,500-3 ہزار بندوں نے مجھ سے رابطہ کیا, کل بھی پرسوں بھی. تو میں نے تمام لوگوں سے کہا تھا, جو لوگ رابطہ کرے ہیں ان سے بھی میں نے کہا تھا میری ویڈیو اپلوڈ ہونے والی ہے عصر کے بعد کی, لا الہ الا اللہ کی. یہ وہ وظیفہ ہے جو تاریخ کے سنہرے حروفوں پر لکھا جائے گا, یعنی کہ تاریخ لکھی جائے گی. تو اس وظیفے کو میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ وظیفہ کسی ویڈیو میں بتا رہا ہوں. کسی بھی ویڈیو میں نے آج تک یہ وظیفہ نہیں بتایا. دیکھیں, کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے بھی کرنا پڑتا ہے. اگر کسی جعلی بابے عامل کو یہ وظیفہ عمل کسی کے ہاتھ لگ جائے نا, خدا کی قسم وہ آپ سے لاکھوں کروڑوں لے گا, پھر بھی آپ کو یہ وظیفہ نہیں بتائے گا, پھر بھی وہ سینے کے راز نہیں بتائے گا, سچی تسبیح وہ آپ کو پھر بھی نہیں بتائے گا. کیونکہ دیکھیں میرے دوستوں, اللہ والوں کے جو وظائف ہوتے ہیں نا, انہیں ترتیب وائز پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اپنی منمانی کریں گے, اپنے طریقے سے ہی پڑھیں گے, تو 1% بھی فائدہ نہ ہوگا. یاد رکھیے گا, 1% بھی پھر فائدہ نہ ہوگا. آج اگر اپنی غربت اور غریبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹاٹا بائے بائے کرنا چاہتے ہو, اپنی بیماری کو, پریشانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتے ہو, تو زندگی میں ایک بار عصر کے بعد میرا یہ وظیفہ پڑھو. اب سب سے پہلے نمبر والا وظیفہ سنو, لا الہ الا اللہ. دیکھیں یہ چیز جو سامنے دکھ رہی نا, آپ نے سیم ٹو سیم پڑھنا یہ ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے ایک جملہ, ایک وظیفہ پہلے نمبر پر, پھر اس کے بعد دوسرا, تیسرا, یہ سب کچھ پڑھ لو گے عصر کے بعد 1 منٹ میں. دیکھو میں روزانہ پڑھتا ہوں یہ عمل, یعنی کہ میری زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ میں اس عمل کو نہ پڑھوں. میں اس عمل کا دیوانہ بن چکا ہوں, کیونکہ جب سے پہلی بار میں نے یہ عمل پڑھا تھا نا, میرے وارے نیارے ہو گئے. مجھ پر قرضہ تھا, بیماریاں تھی, پریشانیاں تھی. یہ وظیفہ پڑھتے ہی میرے قرضے دور, بیماریاں دور, فاقے دور, غریبی دور. یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے غریبوں کہ تمہاری تقدیر کو, تمہاری غریبی کو آج گریبان سے پکڑ لے گا. دیکھو مجھے تمہارے سے کوئی لالچ نہیں ہے, کسی بھی قسم کی لالچ تم سے نہیں ہے. پڑھو گے تو زندگی تمہاری سنورے گی, حالات تمہارے بدلیں گے.
پھر آ کر کہتے ہو وظیفے اثر نہیں کیے، یہ نہیں ہوا، تو پڑے گا تو ہوگا نا، اپنی منمانی کرے گا، ٹک ٹاک چلائے گا ٹک ٹاک، تو پھر کیا ہوگا؟ جیب خالی ہو جائے گا، گھر خالی ہو جائے گا، دکان خالی ہو جائے گی، غربت اور غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی بلکہ بڑھتی ہی جائے گی۔ اب سنو وہ راز جو کسی نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا، نہ کوئی دوست بتائے گا، نہ کوئی دشمن بتائے گا، کوئی بھی تمہیں یہ وظیفہ نہیں بتائے گا، کیونکہ دیکھیں ہر بندہ اس دور میں اپنی اپنی میں لگا ہوا ہے۔ اگر تم پر ظالم شوہر مسلط ہے، شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، باس ظالم ہے، کوئی بھی رشتہ اگر تم پر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظالم شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ نفرت کرنے والے تم سے محبت کریں گے، پوری دنیا تمہاری مٹھی میں ہوگی۔ اللہ والو، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے تمہیں؟ جب پوری دنیا تمہاری مٹھی میں آ جائے، اور کیا چاہیے؟ سب کچھ مل جائے، شوہر ظالم قدموں میں، ساس ظالم قدموں میں، روٹھا ہوا محبوب قدموں میں۔ اب عمل سنو، رونگٹے کھڑے کر دینے والا عمل، دماغ کو ہلا دینے والا عمل۔ آپ نے آج سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ دیکھو، عصر کی نماز جیسے ہی پڑھ لو نا، نماز پڑھتے ساتھ ہی کوشش کرنا وہیں بیٹھے بیٹھے سلام پھیرتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر کوئی شخص عصر کی نماز کے بعد بھول جائے تو پھر عصر اور مغرب کے درمیان جتنا بھی وقت بچتا ہے، اس وقت میں آپ نے سکون سے تنہائی میں بیٹھ کر وظیفہ پڑھنا، اور ویڈیو کو ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں مت کرنا، یعنی کاٹنا مت، اسکپ نہ کرنا، کیونکہ پہلا، دوسرا، تیسرا یہ سب چیزیں باری باری سمجھاؤں گا تاکہ آپ کے دماغوں میں یہ وظیفہ اتر جائے، تاکہ آپ کی زندگی ایک دن میں سنور جائے۔ قرضے، بیماریاں، پریشانیاں، جھگڑے، فاقے، عمل، بندش، جادو، بد نظری۔ اگر تم پر بد نظری ہے، تم پر ایسی کسی اپنے پرائے کی گندی نظر ہے جس نے تمہاری گرگرستی کو تباہ کر دیا ہے، تو یاد رکھنا اس گندی نظر کا جب تک علاج نہیں کرو گے تمہاری زندگی نہیں سنورے گی۔ اس بری نظر والے کا آج منہ کالا ہو جائے گا، آج تم پر بری نظر لگانے والا اپنے آپ تباہ ہو جائے گا، اس پر یہ عمل پلٹ کے وار کر دے گا۔ جس کی بھی بری نظر تم پر ہے، آج اس کی تم تباہی اپنی آنکھوں سے عصر کے بعد کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی دیکھو گے۔ جس نے تم پر عمل، بندش، جادو، بد نظری کی ہے، وہ خود آج تباہ ہو جائے گا۔ یہ عمل پلٹ کے اس پر وار بھی کرے گا۔ تمہاری بیماریاں، پریشانیاں، بند کاروبار انشاءاللہ عروج ترقی پائیں گے۔ اب عمل سنو، سب سے پہلے تم نے عصر کی نماز پڑھ کے درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھو، درود ابراہیمی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اگر درود ابراہیمی نہیں آتا تو پھر آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر یہ بھی نہیں آتا، کوئی بھی درود شریف نہیں آتا، کوشش کرنا ایک بار کوئی چھوٹا سا درود شریف بھی پڑھ لیں۔ اگر نہیں آتا تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگ عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے سامنے آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھا ہوگا دوستوں، لیکن آج اپنے سینے کا کلیجے کا راز بتا رہا ہوں۔ آج اللہ والوں کی سچی تسبیح آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کے وارے اور نیارے ہو جائیں۔ اے میرے دوستوں، آپ نے اب پہلے نمبر پر عصر کے بعد کے اس عمل میں لا الہ الا اللہ میری جھولی بھر دے، یعنی کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ غوث پاک کے بتائے ہوئے اس لاڈلے عمل کا پہلا وظیفہ لا الہ الا اللہ میری جھولی بھر دے۔ یہ وہ الفاظ ہے، یہ وہ جملہ ہے کہ دیکھیں، انڈیا میں ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک مولانا صاحب نے نماز کے بعد یہ وظیفہ بتا دیا، پورے علاقے میں کہرام مچ گیا، سارا علاقہ کروڑ پتی بن گیا،
اور یہ عمل، اس عمل نے آپ یقین کریں پوری دنیا میں دھوم مچائی ہوئی ہے، یعنی کہ پوری دنیا کے چپے چپے تک یہ عمل پہنچ رہا ہے۔ لوگ دیوانے ہو گئے ہیں، اب کسی کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ، تو لوگ ایسے بھی ہیں کہ کچھ پیسے دے کر بھی جو ہے وہ وظیفہ لے رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو دیکھو، میں نے آپ سے کوئی تقاضا نہیں کیا، میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ تک غوث پاک کا سچا وظیفہ میں پہنچا رہا ہوں۔ اب آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس عمل کو عصر کے بعد پڑھنے کے بعد آپ لوگ دعائیں دو گے کہ آپ نے جو وظیفہ بتایا ہماری زندگی بدل گئی۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ میری جھولی بھر دے، یعنی لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ نے میری جھولی بھر دے کا یہ جملہ شامل کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایسی تمہاری جھولی بھرے گی، دنیا ساری یاد رکھے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بنیں گے ہاتھ۔ یہ لوگ جو تیری غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں نا، تو غریب ہے، تو غریب ہے، تو فقیر ہے، تو بیمار ہے، تو لاچار ہے، تیرے نصیب میں پیسہ نہیں ہے، آج وہ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اے میرے دوست، اب آپ نے پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ میری جھولی بھر دے ایک بار ہو گیا، یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا۔ اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، پھر دوسری بار پڑھیں لا الہ الا اللہ میری جھولی بھر دے، لا الہ الا اللہ میری جھولی بھر دے، لا الہ الا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اس طریقے سے یہ خزانہ آپ نے اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ اللہ والو، یہ خزانہ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار، 11 ٹائم عصر کے بعد کے اس عمل میں ایک بار درود شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے لا الہ الا اللہ میری جھولی بھر دے، لا الہ الا اللہ میری جھولی بھر دے کا یہ وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی اب وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرا، 3 وظیفے کا کہا تھا، تینوں بتاؤں گا۔ تینوں کی تعداد میں، ترتیب میں آپ نے بالکل چینجنگ نہیں کرنی، تھوڑی سی بھی چینجنگ نہیں کرنی۔ اگر تھوڑی سی بھی چینجنگ کر لو گے تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو پھر مجھے نہ کہنا، پھر مجھے شکوے شکایت نہ کرنا کہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کر رہا، آپ کا وظیفہ یہ نہیں ہو رہا، یہ وہ نہیں ہو رہا۔ اب وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ جو اس عمل کا خزانہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل پورا ہو نہیں سکتا۔ اور یاد رکھنا، کتنی بھی مصروفیت ہو، جب ایک بار عصر کے بعد عمل شروع کر دیا جائے تو عمل کو کمپلیٹ کرے بغیر کھڑے مت ہوئیے گا۔ اسی وجہ سے تمہارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ ایک وظیفہ پڑھتے ہو، پھر دنیا داری میں، فون میں، دوستوں میں، کام میں، یہاں وہاں لگ جاتے ہو، ادھورے عمل چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو، پھر ہمیں شکوے شکایت کرتے ہو کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ دیکھو، دل سے پڑھو گے تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ اپنی منمانی کرو گے، اپنے طریقے سے پڑھو گے تو 1% بھی فائدہ نہ ہوگا، الٹا نقصان ہو جائے گا۔ اے میرے غریب دوستوں، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب دیکھو، آپ بے شمار بار یا مسبب الاسباب کو پڑھا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اسباب کو پیدا کرنے والے، اے رزق دولت عطا کرنے والے، یعنی کہ دولت کے لیے، رزق کے لیے، مالی پریشانی کے لیے۔ یہ وظیفہ دنیا کا نمبر 1 وظیفہ ہے، لیکن آج یا مسبب الاسباب کو غوث پاک کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے۔ آج یا مسبب الاسباب کو غوث پاک کی بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ اسی لیے یہ وظیفہ دنیا کا طاقتور وظیفہ ہے، جس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے۔ اب یہ وظیفہ سیکنڈ نمبر پر آپ نے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیجئے گا، اگر نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیے گا۔
یا مسبب الاسباب المدد، یعنی کہ یا مسبب الاسباب کے ساتھ آپ نے یہ جملہ المدد کا لازمی شامل کرنا ہے، پھر آپ کی ایسی مدد ہوگی کہ ساری دنیا حیران رہ جائے گی، ساری دنیا کے لوگ حیران رہ جائیں گے۔ یہ تو راتوں رات کروڑ پتی بن گیا۔ دیکھو زندگی میں چاہے ایک بار پڑھو، چاہے اس عمل کو روزانہ پڑھو، اگر ایک بار عصر کے بعد پڑھ لیا یہ عمل تو ساری زندگی اس عمل کا پیچھا نہیں چھوڑو گے۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کرو ان غریب بہن بھائیوں کے ساتھ جو واقعی مجبور ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیوں بہنوں، اللہ کی رضا کے لیے شیئر کرو۔ یا مسبب الاسباب المدد یہ ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب المدد یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرف یہ وظیفہ آپ کو صرف 21 بار سیکنڈ نمبر پہ شامل کرنا ہے۔ اب یہ دوسرا وظیفہ بھی آپ نے 21 بار پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کا سب سے زیادہ طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے، اب یہ تینوں وظیفے بتائی ہوئی ترتیب، تعداد، طریقے سے آپ نے عصر کے بعد پڑھنے ہیں اور اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے انشاءاللہ مانگنا ہے۔ آج وہ عمل دے دیا ہے جو آج سے پہلے میں نے کسی ویڈیو میں نہیں بتایا۔ دیکھیں ہر چیز، تفصیل، ترتیب، تعداد، ہر چیز بتائی گئی ہے۔ اب آپ نے بالکل آخر میں جو چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے، دوستوں، بھائیوں بہنوں، اس وظیفے کے کیا ہی کہنے ہیں۔ یہ مشکلوں، پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ اللہ پاک کا ایسا نام ہے جو آپ نے شاید آج سے پہلے بہت کم بار پڑھا ہوگا۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اپنے انداز میں پڑھیں۔ یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، یا حل المشکلات، اس طریقے سے آپ نے یا حل المشکلات کا یہ طاقتور وظیفہ، اے میرے دوستو، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا حل المشکلات کا یہ طاقتور وظیفہ آپ نے یا حل المشکلات کا یہ معجزاتی وظیفہ صرف اور صرف 111 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں درود شریف پڑھیں، اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر خوب دعائیں مانگیں، عمل کو اچھی طرح سمجھیں، اچھی طرح ویڈیو دیکھیں اور شیئر بھی کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں نام ضرور لکھیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔